اولو العلم قائما بالقسط صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی، دین اسلام کی برکات میں سے جس طرح ہم روزانہ نہا لیتے ہیں اور نہانے کے ساتھ ہمارے جسم کی میل کچیل اتر جاتی ہے، ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، کپڑا میلا کچیلا ہو جائے تو جب اس کو دھو لیا جائے صابن کے ساتھ، ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے ساتھ، سرف کے ساتھ، وہ اجلا ہو جاتا ہے۔ ہر شے کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے، صاف اور شفاف کرنے کے لیے ایک اس کا طریقہ ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادات پیدا فرمائی ہیں، ایسے اعمال صالحہ پیدا کیے ہیں جس کے ساتھ مومن کا جسم بھی اور اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے متعلق فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے نہیں یا رسول اللہ فرمایا پھر اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے اس پر گناہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت نماز پڑھنے سے وہ اجلا اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں، دین میں، شریعت میں سب سے زیادہ جو چیز صاف کرنے والی ہے وہ کلمہ شریف ہے۔ پڑھیے آپ ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 7 سمندر کے برابر بھی اگر نجاست موجود ہو، صرف 1 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لینے سے وہ 7 سمندر کے برابر پانی جو ہے وہ نجاست کو اتنا اجلا اور صاف نہیں کرتا جتنا یہ کلمہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بذکر لا الہ الا اللہ۔ اپنے ایمان کی تجدید کرو کلمہ طیبہ کے ساتھ، یعنی جب تم کلمہ پڑھتے ہو، جب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو تو تم پاک ہو جاتے ہو اور تمہارا ایمان مجدد ہو جاتا ہے۔ اور کلمہ شریف مجدد ہے اور ایمان مجدد ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ایمان بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ اس وقت تمہارا سہارا اگر کوئی چیز بنے گی تو یہ کلمہ شریف بنے گا، کہ یہ کلمہ طیبہ تمہارے گناہوں کو بھی صاف کر دے گا، تمہارے کبیرہ گناہوں کو بھی پاک کر دے گا، تمہارے ایمان کی تجدید بھی کر دے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ موجود تھے عرفات کے اندر، میدان عرفات میں، تو وہاں انہوں نے 7 کنکریاں پکڑی، 7 روڑ پکڑے اور ان پر کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے کہا گواہ ہو جاؤ میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ گواہ ہو گئی، آپ نے پھینک دی۔ کہتے ہیں اگلی رات میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر قائم ہو گیا ہے اور جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ میرے بارے میں بھی فیصلہ ہوا کہ یہ دوزخی ہے، اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔
کہتے مجھے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے تھے. جب دوزخ کے دروازے پر پہنچے تو پہلے دروازے پر ایک کنکری جو ہے وہ پہاڑ بن کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے مجھے دوزخ کے دروازے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، فرشتوں کو روک دیا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. دوسرے دروازے پر فرشتے لے گئے، وہاں بھی وہ کنکر جو ہے وہ اتنا بڑا پہاڑ بن گیا، رکاوٹ بن گیا، حجاب بن گیا. اور تیسرے دروازے پر بھی اللہ حاضل قیاس 7 دروازے 7 کنکریوں نے بند کر دی. کہتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے لے کر گئے کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے. فرمایا پھر جب کنکریاں گواہی دیتی ہیں تو اس کو جنت میں داخل کر دو. ایمان اور جسم ایسی چیز ہے کہ عبادت اس کو صاف کر دیتی ہے، اجلا کر دیتی ہے، ستھرا کر دیتی ہے. مثلا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک اسے پاک کر دیتا ہے. یعنی وضو پاک کرتا ہے، نماز پاک کرتی ہے، کلمہ پاک کرتا ہے، زکوٰۃ پاک کرتی ہے، روزہ پاک کرتا ہے. یعنی دین سارا کا سارا ہے ہی پاکیزگی کا نظام ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو سلیمان الدورانی رحمہ اللہ، ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، جو اشیاء اور چیزیں ہیں، ان کے حقائق سے بے خبر ہیں. یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا ظاہر کیا ہے؟ اس کے ساتھ جب نیت اور اخلاص شامل ہو جاتا ہے تو کسی مومن کو اتنی سی عزت دینے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حقیقت کہتے ہیں حضرت ابو سلیمان الدورانی رحمہ اللہ نے احرام باندھا تو تلبیہ نہیں پڑھ رہے، جیسے پڑھتے لبیک اللہم لبیک، جیسے لبیک کا لفظ منہ پر آتا ہے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، روتے ہیں، گر جاتے ہیں، بار بار. 3 دن گزر گئے. قافلے والوں نے پوچھا شیخ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور اللہ کہے لا لبیک. اللہ تعالیٰ میں کہوں میں حاضر ہوں، لبیک کا معنی کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، تو اللہ کہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے، پھر میں کدھر جاؤں گا؟ میرے اعمال، میرا کردار اور میرا جو نظریات ہیں اس سے میرا رب کہیں ناراض نہ ہو. یہ جو کلمہ شریف ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت سیدنا دہیہ کلبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے اور بڑے وجیح تھے، بڑے خوبصورت تھے کہ مکہ مدینہ شریف کی مستورات دہیہ کلبی کو دیکھنے کے لیے آتی تھی. آپ کو یاد ہوگا قرآن عزیز نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جمعہ شریف کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو. تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جب پہلا جمعہ رسول اللہ نے مکہ مدینہ شریف میں پڑھایا تو عین جمعے کے وقت رسول پاک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا. اب وہ تجارتی قافلے کو لانے والا دہیہ کلبی تھا. اس نے آواز دی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد چھوڑ کے رسول اللہ کو وہیں کھڑے چھوڑ کے تو چلے گئے کہ منڈی ہے، سودا بک گیا تو بعد میں کیا ملے گا، ہمارے حصے کیا آئے گا. یہ دہیہ کلبی اتنا بڑا تاجر تھا، اتنا کامیاب تاجر تھا
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما، کیونکہ اس کے قبیلے میں 700 افراد تھے اور وہ کلمہ پڑھتا تو 700 بندہ کلمہ پڑھتا۔ اب دہیہ کلبی جرائم میں بھی کوئی پیچھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایسی سچی توبہ کی اور ایسا معاہدہ رسول اللہ سے کیا کہ اللہ نے یہ مقام دیا کہ اس کے بعد جب بھی جبریل امین دنیا میں تشریف لائے انسانی شکل میں تو دہیہ کلبی کی شکل میں تشریف لائے۔ اور بھی بڑے خوبصورت صحابی تھے اور بھی بڑے خوش نصیب لوگ تھے، لیکن جبریل جس کا چہرہ اختیار کر کے آتے تھے وہ دہیہ کلبی تھے۔ اور اس کا باعث کیا ہوا کہ جبریل امین جس کا چہرہ اور جس کا لبادہ پہن کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے وہ دہیہ کلبی تھا، تو کسی اور کا لبادہ کیوں نہیں اوڑھا؟ دہیہ کلبی کا لبادہ کیوں اوڑھا؟ اس کا ایک سبب یہ ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ رسول پاک نے جب دعا کی کہ یا اللہ دہیہ کلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما، تو رب تعالیٰ نے رسول اللہ کو وحی فرمائی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، دہیہ کلبی کے دل میں ہم نے ایمان داخل کر دیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں آ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور انتظار کر رہے تھے اور مسجد نبوی کے دروازے سے دہیہ کلبی داخل ہوئے، قریب آئے تو حضور نے اپنی کملی مبارک نیچے بچھا دی، اس کو عزت دی کہ اس کے اوپر بیٹھو۔ اس نے وہ چادر مبارک اٹھائی، اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگا کے سر پہ رکھی اور عرض کی حضور مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو رونے لگا، روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ اب جب یہ ایمان، یہ تلاوت، یہ ذکر اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے، بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان اور آج کا مسلمان اس کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ دوڑے دوڑے جا کے نماز پڑھی، دوڑے دوڑے آ گئے، ذہن کہیں ہے، خیال کہیں ہے، تصور کہیں ہے، تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت میں نہیں، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں نہیں، عبادت کر رہا ہے تو عبادت میں نہیں۔ حالانکہ یہ جو نماز ہے، یہ جو قرآن ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے تنبیہ المغترین، آج سے تقریباً کوئی 500-600 سال پہلے کی لکھی حضرت شیخ عبد الوہاب الشورانی کی کتاب ہے۔ میں صبح روزانہ اس کا درس دیتا ہوں فجر کی نماز کے بعد۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں قرآن عزیز کی تلاوت کرتا ہوں نا، اور جس دن میرا قرآن عزیز ختم ہوتا ہے اس دن میں 700 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ پوچھا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ میرا کوئی قول، میرا کوئی فعل، میرا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور بندہ پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، خود جھوٹا ہے اور خود پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضور کریم نے فرمایا جس کے سینے میں، پیٹ میں قرآن ہے اور وہ قرآن کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، اس کے پیٹ سے قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی ہم عبادات کی اور دین کی حقیقتوں سے بے خبر ہے۔ یاسین شریف روز پڑھتا ہے جی بندہ، میں اتنا قرآن شریف روز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بندے یہ تو دیکھ کے قرآن تجھے کیا کیا رہا ہے، اسی خبط میں مبتلا ہو کہ میں اتنے پارے روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں یہ حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی حقیقت بھی ہے کہ جو قرآن تم نے پڑھنا ہے اس کے لیے کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوا، اگر اس کو تم پڑھ رہے ہو اس کے تقاضوں کا بھی لحاظ کرو تو پھر تمہیں مارکیٹوں میں آنے کی ضرورت نہیں، اللہ سارا رزق تیرے گھر ہی پہنچا دے گا۔ یہ رسم نہیں ہے، دین عبادت رسم نہیں ہے، عبادت عادت نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے اور ایک ایسی لاسانی قسم کی اور بے مثال قسم کی حقیقت ہے کہ جب کسی پر یہ منکشف ہو جاتی ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کی حقیقت اور حجابات اللہ سے اٹھا دیتا ہے۔
تو دہیہ کلبی جو ہے وہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے نا، کلمہ شریف پڑھا، رونے لگے، روتے روتے ہچکی بند گئی. آپ نے فرمایا دہیہ کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور اتنا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، 24 حروف ہیں اس کے، 24 حروف ہیں، چند کلمات ہیں. کیا اس اتنا سا کلمہ پڑھنے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں تو بڑا گناہ گار ہوں اور بڑا پاپی ہوں. حضور نے پوچھا تیرے کیا گناہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے. میں سردار تھا قبیلے کا، کسی کے گھر میں بھی بچی پیدا ہوتی میں اسے پکڑ کے دبا دیتا، دفن کر دیتا، اور مجھے ان کی چیخیں جو ہیں وہ سکون نہیں لینے دیتی. لیکن اس سے بھی بڑا ایک میرا جرم ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا جرم ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور میں تجارت پر چلا گیا، اور میں نے اس کو نصیحت کی کہ اگر بیٹی ہو تو اس کو قتل کر دینا، اس کو دفنا دینا، اس کو ختم کر دینا، کیونکہ کسی کا داماد ہونا قبول کرنا اور کسی کو اپنی بیٹی دینا وہاں آر سمجھا جاتا تھا، وہاں یہ عیب سمجھا جاتا تھا، اور اس عیب سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے. کہتے میرے ہاں بیٹی ہوئی، میں 2 سال کے بعد سفر سے واپس لوٹا، وہ جو بیٹی تھی وہ گھر میں پلتی رہی. جب انہیں پتا چلا کہ میں آنے والا ہوں تو وہ نوکرانی کو دے دی کہ جو میں ہمارے گھر میں کام کرتی تھی، کہ کہنا کہ یہ میری بیٹی ہے. اب ظاہر ہے باپ کا اور بیٹی کا، اور باپ کا اور بیٹے کا، ممتا کا اور ابوت کا اور اخوت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. کہتے روزانہ بی بی آتی کام کرنے اور وہ گھر میں بچی کھیلتی، اور میں اس سے مانوس ہو گیا، وہ میرے ساتھ مانوس. اصل میں حقیقت میں تو میری بیٹی تھی، تو میں اس کی طرف کھینچا چلا جاتا، وہ بھی میری طرف جو ہے وہ جھکاؤ رکھتی، میں اس سے کھیلتا رہا. جب میری بیوی نے محسوس کیا کہ دہیہ کلبی کا دل لگ گیا بچی کے ساتھ، اب اگر اس کو حقیقت بتا دوں تو یہ بیٹی کو قتل نہیں کرے گا. کہتے اس نے مجھے کہا دہیہ جانتے ہو یہ بچی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہ تیری حقیقی بیٹی ہے، دیکھ تو کتنا اس سے لاڈ کر. کہتے اس وقت وہ جو جاہلیت کا خون تھا میری آنکھوں میں اتر آیا، اور میں اس کو لے کے پکڑ کے کدال پکڑ کے، حالانکہ وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی، پیار کر رہی تھی میرے ساتھ، وہ آگے پیچھے کبھی میرے کندھوں پر چڑھ جاتی، تو جنگل میں لے گیا، ایک کھڈا نکالا، اور جب میں مٹی باہر پھینک رہا تھا تو میرے کپڑوں کو مٹی لگتی تھی، تو وہ میرے کپڑے جھاڑتی تھی کہ پاپا آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں. جب اس نے اچھی طرح یعنی گڑھا کھود لیا، دہیہ کلبی کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت تھا جب دہیہ کلبی نے رسول اللہ کو یہ بات سنانا شروع کی. دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے اس کو کھڈے میں رکھا، اوپر سے مٹی ڈالتا، تو پہلے میری بچی سمجھ رہی تھی میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، لیکن جیسے جیسے اس کو احساس ہوتا گیا کہ یہ تو مجھے دفن کر رہا ہے، یہ تو مجھے مار رہا ہے، تو وہ مجھے صرف یہ پوچھتی تھی کہ بابا مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے. رسول اللہ اس کی یہ بات سن کے رو رہے تھے، دہیہ کلبی رو رہے تھے، سارے صحابہ رو رہے تھے، اور حضور بار بار یہ سنتے، بار بار یہ. حضور میں جب مٹی ڈالتا گیا وہ چیخیں مارتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کی سر کے اوپر مٹی ڈال دی اور وہ نیچے سے چیخیں مارتی رہی. یا رسول اللہ اس کی چیخیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی. دہیہ کلبی اتنا روئے، اتنا رسول اللہ کو رلایا، اتنا صحابہ کو رلایا. تو کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، اتنا بڑا میرا جرم ہے، کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اسی وقت رسول اللہ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور جب وحی کے آثار آتے تھے شدید سردی کے اندر بھی رسول اللہ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، آپ کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا تھا، گردن جھک جاتی تھی. صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ پر وحی آ رہی ہے، دہیہ کلبی کو کہا خاموش ہو جاؤ، کوئی نہیں بولتا تھا، سکوت اور خاموشی ہو جاتی تھی. جب حضور وحی کی کیفیت سے باہر نکلے تو فرمایا جبریل آئے تھے، دہیہ کلبی وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کہتے اس کو بتاؤ کہ تیرا 60 سال کا کفر میں نے صرف کلمہ سے معاف فرما دیا ہے. 60 سال کا کفر
صرف ایک کلمے سے 60 سال کا کفر تیرا معاف کر دیا ہے. تو ایک جرم لے کے بیٹھا ہوا ہے, ایک گناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. جی جب یہ وحی رسول اللہ نے صحابہ کو بتائی, اب دہیہ قلبی کو سکون ہوا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے, میری بخشش ہو گئی ہے. اور اس کا وہ رونا, اس کا وہ اس انداز سے رسول اللہ سے آہوزاری کرنا, یہ اس کو مقام دے گیا. اس کے بعد جبریل جب بھی آئے دہیہ قلبی کی شکل پہن کے آئے. لوگ یہی سمجھتے دہیہ قلبی آ رہا ہے, حالانکہ وہ جبریل امین تھے. اب دہیہ قلبی تو خاموش ہو گئے, دہیہ قلبی خاموش ہو گئے, رسول اللہ رونے لگے. اب رسول پاک کی ہچکی بند گئی تو دہیہ قلبی نے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ اب یہ سنو ذرا, آپ سب کے لیے یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے, بہت بڑا انعام ہے رب تعالیٰ کا اور اللہ کے حبیب کا. حضور نے فرمایا دہیہ قلبی میں رو رہا ہوں اس لیے کہ تو نے تو ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے, 60 سال کا کفر بھی معاف ہو گیا. تو میرا امتی زندگی میں کتنی مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے؟ اور جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا گناہ کیسے معاف نہیں ہوں گے؟ لیکن حضرات, کلمہ شریف, نماز شریف, روزہ شریف, زکوٰۃ شریف, حج شریف, یہ ایسی چیزیں ہیں اپنے کرنے والے کو شریف بنا دیتی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر شرافت والی کوئی بات ان چیزوں سے پیدا نہیں ہو رہی. یہ میرا موضوع ہے کہ میں آپ کو آج یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ یہ جو عبادات ہے اس کی ایک حقیقت ہے. اب سنیے ذرا قرآن عزیز. قرآن کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. یہ ذرا غور سے سننا, اور یہ میرا پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو دین اسلام کے علم کا حامل ہے, جس کے پاس علم دین کی کوئی تھوڑی سی بھی دولت ہے, وہ غور سے سنیں. اور پھر میں اس پر بے شمار گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں کہ رب کا قرآن کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, کہ اگر وہ تورات کو اپنا لیتے, اگر وہ انجیل کو اپنا لیتے, اگر وہ اس چیز کو اپنا لیتے جو اللہ نے نازل کی ہے, لاکلوا من فوقہم, اوپر سے بھی کھاتے, ومن تحت ارجلہم, پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں ان پر اس طرح برستی کہ وہ مالا مال ہو جاتے. لیکن چونکہ وہ تورات اور انجیل کو انہوں نے نافذ ہی نہیں کیا, اور تورات اور انجیل کی سردار کتاب قرآن ہے, یہودیت اور عیسائیت اور سارے ادیان کا سردار دین اسلام ہے, جس کے تم حامل ہو, جس کے ہم حامل ہیں, جو ہمارے پاس ہے. ہم نے صرف اس کو رسم کے طور پر لے لیا ہے, دوڑے دوڑے جا کے نماز کے لیے گئے, 5 منٹ میں نماز پڑھی, اور نماز میں بھی بندہ موجود نہیں ہے. نماز بھی وہ ہے کہ فویل للمصلین, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے, اس کا مصداق بن بیٹھے اور الزام دیتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہمارا کچھ بن نہیں رہا. اور میرے بھائی, عبادات کی ایک حقیقت ہے, کلمہ کی ایک حقیقت ہے, دین کی ایک حقیقت ہے, قرآن کی ایک حقیقت ہے. اور قرآن جب پڑھا جاتا ہے, میں تو یہ بات پڑھ کے تو میری تو یقین جانے میری عجب کیفیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ جس پر قرآن پڑھا جائے یا خود قاری قرآن تلاوت کر رہا ہو یا تلاوت سن رہا ہو, اس پر رونا واجب ہے. اور وہ نہیں رونا آتا تو رونا اپنے اوپر نافذ کرے. تو کیسے نافذ کریں گے؟ ہم تو قرآن ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت علی الخواص جو حضرت عبد الوہاب شعرانی کے پیر ہیں, جن کی وجہ سے اتنا بڑا امام جو ہے وہ طریقت کی طرف آیا, علی الخواص کہتے ہیں میں جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں اور اگر مجھے کسی حاجت کے لیے بات کرنی پڑتی ہے, ضرورت ہے, وہ بات کرنا ضروری ہے, میں 7 مرتبہ اپنے دل میں اللہ سے اجازت لیتا ہوں, یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھ رہا تھا, مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ہے, اجازت ہے میں بات کر لوں.
7 مرتبہ اللہ سے اجازت لیتا ہوں، پھر میں وہ بات کرتا ہوں، پھر وہ میں کلام کرتا ہوں۔ حضرات، تجارت، مارکیٹنگ اور دنیا کا ہر کام آپ سیکھتے ہیں، کورسز کرتے ہیں۔ کبھی دین بھی سیکھنے کا کورس کیا؟ اور آج کل ایک نئی بدعت ہے، بدعت میں کہوں گا اس کو، شاید یہ میں بات آپ کو سمجھا نہ سکوں، لیکن میری امانت آپ کے پاس ہے، کبھی ضرور سمجھ آئے گی آپ کو۔ آج کل ایک نئی بدعت سٹارٹ ہوئی ہے، نئی طرح کی، کہ کسی بھی علماء صاحب کی، مولوی صاحب کی ویڈیو سننے کا ایک خبت ہے۔ کبھی ان کی میں ویڈیو سنتا ہوں، بس سنتا ہوں، تھوڑی دیر ویڈیو سنی، تھوڑی دیر بعد سنی، ہینڈ فری لگائی، سن رہا ہے، اس کے بعد جیسی کوئی آگا اتار کے ہاں جی اور تیرے اوپر اثر کیسے ہوگا؟ اور اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، اور یہ میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، کیونکہ ہدایت ویڈیو سے نہیں آتی، ہدایت ہینڈ فری سے نہیں آتی، ہدایت ایک ماحول کا نام ہے۔ سادی کیا کہتا ہے؟ یک زمانہ صحبت، یہ تو نہیں کہا یک زمانہ صحبت ویڈیو ہینڈ فری۔ اس لیے ہم نے 2 حصے، 2 پورشن کر دیے اس کلمے کے، اس دین کے، اس نماز کے، اس تقوی کے 2 حصے کر دیے۔ اس کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے، اس کی حقیقت کا ادراک نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ حجابات کھولو، اور میرے داتا گنج بخش لجویری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب۔ کیا نام ہے؟ بولو تو صحیح۔ کشف المحجوب 1000 سال پہلے لکھی ہے، اس کو پڑھنے سے حجابات اٹھتے ہیں۔ جب میرے داتا کی کتاب پڑھنے سے حجابات اٹھتے ہیں تو قرآن سے حجابات کیسے نہیں اٹھیں گے؟ لیکن وہ جب تم کسی سے پڑھنے جاؤ گے، کسی سے زانوے تلمس طے کرو گے۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں، بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتا ہوں۔ کیسے سیکھی تھی؟ یہاں آ کے جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسے سیکھی؟ کہتا جی بچپن میں قاری صاحب ہوتے تھے، اس سے سیکھی، 2 سال 4 سال 5 سال پہلے سیکھی تھی، 10 15 20 سال پہلے سیکھی تھی، باقی ساری چیزیں بعد میں سیکھی۔ وہ نماز جس میں روز اللہ سے ملاقات کرنا ہوتی ہے، وہ 40 سال کی سیکھی ہوئی ہے۔ اور پھر کئی بندے ہیں ان کو یہ بات گراں گزرتی، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ نماز کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا جی زور کے تو 4 فرض ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، یہ تو رکعات ہیں۔ نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز کے فرائض 7 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 51 سنتیں ہیں، کس نے سیکھنی ہے؟ اس لیے خدا کے بندو، یہ درس قرآن بہت اچھی چیز ہے۔ ہم مل بیٹھے ہیں، اور مل بیٹھ کے اس بات پر ہم تدبر اور تفکر کریں کہ ان عبادات کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ ان کا جو بندہ ان کی حقیقت کو تلاش کرنے میں نکلا، اللہ پھر اس کے دنیا و مافیہ کے سارے معاملات کو خود کفیل ہو جاتا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بات میرا اپنا فلسفہ نہیں ہے، میری اپنی فکر نہیں ہے۔ اللہ کہتا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو کافی ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی شربت ہے کافی، جیسے صافی شربت ہے تو کافی شربت ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے ساری مہمات اور سارے مسائل کا حل کر دیتا اس کا، یہ ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہم اللہ کے لیے نکلتے نہیں، اللہ کو تلاش نہیں کرتے۔ اور آج مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے مت نکلو، کسی رہبر کو ڈھونڈنے نکلو، کسی استاد کو ڈھونڈنے نکلو، تاکہ تمہیں وہ رہبر مل جائے تو وہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے، کیونکہ بندہ لاہور جاتا ہے اسے پتا ہے، وہ کہتا ہے جی لوکیشن بھیجنا، جی کہاں آنا، لوکیشن بھیجنا۔ اب وہ جو ایپ ہے وہ لوکیشن بھیج سکتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو رستہ بتانے کے لیے بھی گوگل میپ کی ضرورت ہے، تو رب کا رستہ بتانے کے لیے بھی تو کوئی میپ چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، یہ خود آپ روز اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ بندوں کا دامن تھامنا ہوگا۔ جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے تو گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو۔ یا اللہ کس بات کی گواہی دیتا؟ فرمایا اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، اللہ کہتا فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اول العلم بھی گواہی دیتے ہیں۔ کون سے اول العلم؟ جو قائمًا بالقسط ہیں۔ اول العلم تو بڑے ہیں، علامے بڑے ہیں، بڑے بڑے ٹی وی پر بیٹھ کے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ اس کے نام کے نیچے ہی آ کے دب جائیں، لیکن ان کی اپنی ذات اور شخصیت پر کہیں آپ کو دین نظر ہے؟ ان کے ساتھ اگر 1 گھنٹہ 15 منٹ بھی گزارو تو بیزار ہو جاؤ، جبکہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے جاؤ تو سارا دن اٹھنے کو جی نہ کرے۔ ان سے بندہ کوئی سیکھے۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اہل علم جو ہیں جو اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کرتے وہ گواہی دیتے ہیں۔ کیا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی جی، سمجھ آ گئی جی اللہ ہی معبود ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس دن تجھے یہ پتا چل گیا کہ لا الہ، نفی کا پتا چل گیا، پھر تو اسبات تک پہنچ گیا، تو پھر تجھے دنیا سے حجاب، اور دنیا تجھے اچھی نہیں لگے گی، وہی اچھا لگے گا۔ اور جس کا وہ ہو جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ جس کا ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا کرو یار، کوئی ایسا کام کرو جس سے تم اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ تمہارا ہو جائے۔ یہ رسمی کام چھوڑو، یہ رسم و رسمی چھوڑو۔ تسبیح نکالی اور تسبیح پڑھ کے تسبیح کس گئی ہے جی، لیکن زبان سے جھوٹ نہیں جا رہا، تسبیح چل رہی ہے اور نیت چل رہی ہے، بد نیتی چل رہی ہے، فراڈ دن میں چل رہا ہے کہ کیسے کسی کو لوٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرات یہ تسبیح ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی کرنا تسبیح پھیر کے ہوں ہیں۔ اور اصل چیز ہے کہ اندر والی دنیا بدلے یار۔ نگاہ میں ایک بات عرض کروں گا آپ کو کہ میں خود یہ جو دستار میں نے پہنی ہوئی ہے نا سیفیوں والی، میں اس کا شدید مخالف، میں ان کو ڈرامہ سمجھتا ہوں، یہ ڈرامے باز ہیں، یہ ایسے اچھلتے کودتے ہیں اور ادھر ادھر۔ میں خود تقریباً 16 سال اس سلسلے کی اور ان لوگوں کی مخالفت کرتا رہا، اور میں نے وہ حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یار کہیں سے تو حقیقت ملے گی، لیکن کیا ہوا؟ جب 4-5 جگہ سے وہ حقیقت ڈھونڈی نہیں ملی، رسم و رسمی کام ہے، پھر واپس ان کے پاس آیا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے وہ شعر پڑھا ہوا ہے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، لیکن اللہ گواہ ہے اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چوروں کو کتب بنتے ہوئے، ڈاکوؤں کو صالح متقی پرہیزگار بنتے ہوئے، اور اس بندے کو جس کے میں تعارف کرا رہا ہوں، میں 23 مارچ کو ان کو میں نے دعوت دی ہے۔ میں اکثر درس قرآن کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں، سال میں 4-5 دفعہ تو آتا ہی ہوں۔ تو 23 مارچ کو یہاں میرے مرشد گرامی آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ نہ ان کے مرید ہو، صرف ایک بار دیکھ لو اس کو، ایک دفعہ اس کی بات سن لو کہ یار وہ بندہ کہتا کیا ہے۔ اس لیے 23 مارچ کو بدھ والد انشاءاللہ جامع ریبیہ میں حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی تقریر نہیں ہے، بہت بڑا خطیب کوئی نہیں بلایا، نہ میرا مزاج اس طرح کا، مجھے جانتے ہیں میں پچھلے تقریباً 16-17 سال سے ناروال میں خطیب ہوں، مکی مسجد میں۔ میرا مزاج ہی نہیں اس طرح کہ میں کوئی سر والا ترنم والا خطیب بلاؤں، ایک عجیب قسم کا ایک تھیٹر قائم کرو، اگلے دن تھیٹر میں ختم اور کوئی شے اثر اس کا موجود نہ رہے۔
میں کہتا ہوں یار جب تک مجھ پر اثر نہیں ہوگا پھر کسی پر اثر کیسے ہوگا؟ اس لیے میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے، ساری مارکیٹ والوں کو دعوت ہے، کوئی بلا تفریق مسلک، عقیدہ، نظریہ، میں کہتا ہوں ایک دفعہ بابا دیکھ لو، آ کے صرف بابا دیکھنے کے لیے آ جاؤ۔ 23 مارچ کو انشاءاللہ تعالی، یہ اسی ماہ کی چند دن رہ گئے ہیں، آپ سب کو دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کے کاموں میں تعاون کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل میری مسجد کا لینٹر ہے انشاءاللہ، وہ 18-19 سینکڑے کی مسجد ہے، اس میں بھی اگر کوئی ساتھی کوئی سیمنٹ، کوئی بجری وغیرہ اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو میری طرف سے دعوت ہے۔ میں کسی بھی مسجد میں کسی بھی ختم پہ پیسے طے کر کے نہیں آتا، بندے گواہ ہیں، کبھی بھی پیسوں کی ڈیمانڈ اپنی ذات کے لیے کسی سے کی ہو، میری 17 سالہ ریکارڈ ہے نارووال کا، میں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے کہ بھائی میں ختم پہ آ رہا ہوں، میں تقریر میں مجھے پیسے دو، پیسے نہیں دیے اگلی دفعہ نہیں آنا۔ میں 7 سال مسلسل ہر ماہ بغیر پیسوں کے 38 جگہ پر درس قرآن کیا ہے، اور کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں پیسے لینے والوں سے زیادہ دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، پیسے مانگنے والوں سے زیادہ میں خوشحال ہوں، اس لیے کہ اس دین کی کچھ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے میں آگاہ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ایک دفعہ علامہ شریف 3 دفعہ کرسی پڑھ